کس کی جیبوں میں پیسہ گیا؟ نیب نے کبھی اس کی انکوائری کرنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ تو یہ پاکستان میں جو ناٹک ہے، اور یہ جو صبح وزیر ہوا بازی پریس کانفرنس فرما رہے تھے، دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو ایسے نالائق وزیر کی جگہ پریس کانفرنس نہیں تھی، بلکہ جیل کے اندر ڈالا ہونا چاہیے تھا کہ تم نے غیر ذمہ داری سے پورے ملک کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے، پورے ملک کی ایوییشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی قومی ایئر لائن کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج پاکستان کی ایئر لائنز کے یورپین روٹس کے اوپر یورپین ایئر لائنز کو فلائنگ رائٹس دیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دوہری شہریت کے ساتھ پاکستانی کابینہ میں بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کم اور دوسری شہریت جس ملک کی ہے اس کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ کیا کوئی غداری کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آواز سنائی دیتی ہے؟ خاموشی ہے۔ تو وہ عمران صاحب کہ جو دنیا کے سامنے امانت اور دیانت کی خود کو تصویر قرار دیتے ہیں، ان کے ناک کے نیچے، ان کی چھتری کے نیچے جو کرپشن کے مافیاز اربوں روپے بنا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ عمران صاحب ان کو تحفظ دے رہے ہیں، تو یہ کون سا ایماندار ہے؟ اور میں یہ سوال پھر کروں گا کہ خواجہ آصف سے اگر نیب یہ پوچھ رہی ہے کہ ایسٹس بیونڈ مینز ہیں، تو عمران احمد نیازی سے میں یہ سوال بار بار پوچھوں گا کہ عمران احمد نیازی مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے۔ He pays less income tax than me۔ میں 1 کنال کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میری انکم سے کم انکم والا انسان 300 کنال کے محل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا نیب نے کبھی یہ جرت کی ہے یا کر سکتا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب سے پوچھے کہ آپ یہ جو 300 کنال کے محل میں رہتے ہیں، وہ کون سی آمدن ہے جس سے آپ اس کے خرچے پورے کرتے ہیں؟ کیا نیب نے عمران نیازی صاحب سے پوچھنے کی جرت کی ہے کہ آپ وزیر اعظم کے اختیارات کو استعمال کر کے اپنی غیر قانونی تعمیر کو ریگولرائز کراتے ہیں اور غریبوں کے مکانوں پہ بلڈوزر چلاتے ہیں؟ یہ کون سی ریاست مدینہ کا تصور ہے؟ کون سی ریاست مدینہ ہے جس میں خلیفہ تو اپنے غیر قانونی کام کو قانونی کرا لیتا ہے اور اس ریاست کے شہریوں کے مکانوں پہ بلڈوزر ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی چھتیں اڑا دی جاتی ہیں، ان سے ان کے کاروبار اور ان کے مکان چھین لیے جاتے ہیں کہ آپ کی غیر قانونی تعمیر ہے؟ ان کو یہ موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی جرمانہ ادا کر کے اپنی جمع پونجی کی جو تعمیرات ہیں اس کو ریگولر کریں۔ تو خلیفہ کا اور قانون ہے، رعایا کا اور قانون ہے۔ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ ریاست فسطائیہ ہے، یہ ریاست کرپشنیہ ہے، اور یہ ریاست عمرانیہ ہے جو عوام کو دھوکہ دے کے پاکستان کو برباد کر رہی ہے۔ لہٰذا پی ڈی ایم نے پاک کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے، چونکہ آج پاکستان کی معیشت ان سے نہیں چل رہی، پاکستان کی سیاست کو انہوں نے منتشر کر دیا ہے، مسلسل محاذرہ کی طرف دھکیل رہے ہیں، پولرائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں، پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے اندر محرومی بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی تہس نہس ہو گئی ہے۔ آج نہ ہمارے وہ ملک جو کبھی مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، سعودی عرب کیوں ہم سے دور ہو گیا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیں اس وقت تیل فراہم کیا مفت جب پاکستان پر ایٹمی پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور پاکستان کا ہاتھ پکڑا۔ یہ وہ ملک ہے جس نے 2013 کے بعد ہمیں $1.5 ارب کی گرانٹ دی ڈیولپمنٹ منصوبوں کو بنانے کے لیے، قرضہ نہیں دیا، گرانٹ دی پاکستان کو۔ یہ وہ ملک ہے جس میں 25 لاکھ پاکستانی اپنے لیے روزگار تلاش کما رہے ہیں اور خطیر ریمیٹنس پاکستان کو بھیجتے ہیں۔ آج ایسے دوست ملک کو بھی آپ نے دور کر دیا۔
چین کے اوپر آپ جس ملک نے پاکستان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ جب $1 کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے $46 ارب کا خزانہ کھول دیا اور اس میں سے $29 ارب ہم لگا کر گئے. آپ اس کو آج کرپشن کے الزامات دے رہے ہیں. آپ کی کیا خارجہ پالیسی ہے؟ کشمیر ہے اور 5 فروری کو پوری پی ڈی ایم ملک میں کشمیر کا سودا نامنظور احتجاج کرے گی. عمران احمد نیازی کی حکومت کشمیر کے ڈبیکل کی ذمہ دار ہے. یہ سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے، کیونکہ کبھی بھارت کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی حیثیت کو بدلے، چاہے کوئی بھی پاکستان میں حکومت رہی ہو. یہ اس حکومت کی ناکامی ہے اور پاکستان کو خارجی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور کرنے کا نتیجہ ہے کہ بھارت کو یہ شے ملی کہ اس نے کشمیر کو اینیکس کر لیا ہے. تو 5 فروری کو پی ڈی ایم پورے ملک کے اندر کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرے گی اور اس یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ انہیں پیغام دے گی کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ حکومت جو کشمیریوں کی غدار ہے، جس نے کشمیریوں کے مفاری کی ہے، اس کو ہم کیفر کردار بھی پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے سودا کرنے کے عمران خان پہ غداری کا مقدمہ بھی چلے گا. چونکہ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو ہمارے قومی اداروں نے، جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں فوجیں اتارنے کا عمل شروع کیا، تو بار بار کہا کہ آپ اسلامی ممالک میں جا کے لابی کریں تاکہ ہم اس مسئلے کو بین الاقوامی طور پہ اٹھا سکیں. لیکن عمران خان کو کہا گیا تھا کہ سمندر کے اوپر سے پرواز کرنا تمہارے لیے منحوس ہے. یہ اس نحوست سے بچنے کے لیے اسلام آباد بیٹھا رہا اور بھارت کشمیر پہ قبضہ کر گیا، اور اپنی نحوست بچانے کے لیے اس نے کشمیر کے لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا. تو ایک ایسا حکمران کہ جو اپنی نحوست بچانے کے لیے پوری قوم کا سودا کر دے، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. لہٰذا میں حکومتی ترجمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اب ایک فولادی جماعت ہے، ایک آہنی جماعت ہے. 100 ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اپنے استعفے قیادت کو جمع کرا دیے ہیں، اور جس دن قیادت فیصلہ کرے گی ہمارا ایک بھی ایم این اے اور ایم پی اے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا ساتھ دینا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اور ہم نے ہسٹری کے، تاریخ کے صحیح طرف کھڑے ہونا ہے. We are not standing on the wrong side of history, we are on the right side of history. اور ہمیں اپنے کامیابی کا اتنا ہی یقین ہے جتنا ہمیں کل سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کا. بہت شکریہ. احسن بھائی، آپ نے، ہمیں تو یہ علم نہیں تھا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹ پیدا ہوا، تو کیا کیسے بچی پی ڈی ایم؟ کیا مسلم لیگ نون نے بھی قربانی دی اور یہ خدشہ کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیے یہ جو آپ کے بڑی پارٹیاں اور چھوٹی پارٹیوں میں کوئی ایشو بنا تھا، چھوٹی پارٹیاں چاہتی تھی کہ وہ جیسے زرداری صاحب کا جو رویہ تھا تھوڑا سا وہ لچکدار رہا ہے، اس میں جو اختر مینگل وغیرہ کی سوچ تھی یا چھوٹی بات تھی، تو آپ پھر اسکیئر 1 پہ چلے جائیں گے. دیکھیے میں نے جو بات کہی کہ تمام حکومتی مشینری نے کل زور لگایا ہوا تھا کہ آج پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، لیکن دھڑن تختہ حکومت کی امیدوں کا ہوا. پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی، اور پی ڈی ایم میں تمام اتفاق رائے سے ہوتے ہیں. مختلف جماعتوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، ان پر جمہوری انداز میں بحث ہوتی ہے اور پھر ہم اتفاق رائے سے فیصلے کرتے ہیں. لہٰذا پی ڈی ایم کا کل کا اجلاس پی ڈی ایم کے سفر میں ایل تھا کہ جو ہمارے تحریک کو مزید آگے بڑھانے کا باعث بنا ہے.
یہ اتحاد ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے اور ہر گزرتا دن اس حکومت کو کمزور کر رہا ہے، اور ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حکومتی وزیروں اور ترجمانوں کے چہروں پہ 12 بجے ہوئے ہیں۔ اچھا ایسا صاحب یہ بتائیے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کا جو فروری کے اندر پاسپورٹ کی توسیع ہونی ہے، اس کی جو ہے حکومت نے انکار کر دیا کہ پھر اس کے بعد ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جی دیکھیے، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ حکومت نے نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو ناٹک رچایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب یہ حکومت نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کی تنسیخ کرے گی تو دراصل ان کے ٹریول کو ناممکن بنا دے گی، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کرانے کے بعد بھی واپس نہ آ سکیں۔ تو دراصل یہ جو حکومت کہتی ہے کہ ایک طرف کہتی ہے کہ ہم انہیں برطانیہ سے ڈیپورٹ کرانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ان کا ٹریول ڈاکومنٹ ہی کینسل کر رہے ہیں، تو یہ تو خود نہیں چاہتے کہ وہ واپس آئیں۔ ایسے یہ بتائیے کہ اس کے جب جمہوریت کی بات ہو رہی ہے پہ تمام کی تمام اس طرح سے پی ڈی ایم کی جماعتیں، آپ کا موقف ہے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر جو وراثتی کلچر ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر کی ایک جمہوریت کا کلچر ہے اس کو پروان چڑھنے دینا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کی تمام جماعتیں پابند ہیں کہ وہ انٹرنل ڈیموکریسی پہ عمل کریں، اور تمام جماعتیں اگر اس لا کو کمپلائی نہ کریں جو اس وقت انفورس ہے، اگر وہ انٹرنل ڈیموکریسی کے مطابق اپنے انتخابات نہ، الیکشن کمیشن ان کی رجسٹریشن کی توسیع نہیں کرتا، تو تمام جمہوری پارٹیز جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر وہ ڈیموکریٹک ہیں اور وہ اپنے انٹرنل الیکشنز کراتی ہیں اور اس کے ذریعے اپنے عہدیداروں کو منتخب کرتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے درست نہیں، چونکہ اگر کوئی جماعت الیکشن نہ کرائے تو اس کی رجسٹریشن قائم نہیں رہتی۔ ایسا صاحب یہ فرمائیے گا، تمام اراکین کے استعفے جو ہے نا ہمارے پاس آ گئے ہیں اور اراکین اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن معاملہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اراکین تو اپنی موقع سے پیچھے نہیں ہٹے، قیادتیں جو ہیں ان کے پیچھے ہٹنے کا پیپلز پارٹی کا اس طرح کا تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ قیادت اپنے موقف سے، اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹے۔ دیکھیے، اس بارے میں خود چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی واضح کر چکے ہیں کہ جو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلہ ہوگا، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں اس کو پوری طرح کمپلائی کریں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی حسرتیں ہیں یہ حسرتیں ہی رہ جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ 2021 پاکستان میں الیکشن کا سال ہوگا۔ پاکستان کو ان نالائق، نااہل، نا تجربہ کار اور ناکام حکمرانوں سے نجات ملے گی، اور پاکستان دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ترقی کے اور خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوگا جو 2018 میں سے چھینا گیا تھا۔ اچھا ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 31 دسمبر کے بعد آر یا پار ہوگا، بس عمران خان استعفیٰ دے دے وگرنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ نے کل اتنا ٹائم 5.5 گھنٹے میں اعلان کرنا تھا کہ ہم لانگ مارچ کب کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب کر رہے، استعفے کب دینے، کوئی پتہ نہیں کب دے رہے، تو اصل کنفیوز دیکھیے نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے پچھلی میٹنگ میں واضح طور پہ ٹائم ٹیبل دیا تھا کہ 31 جنوری تک ہم پرائم منسٹر کو مہلت دے رہے ہیں کہ وہ مستعفی ہوں، نئے انتخابات کا اعلان کریں، ملک کو بحران سے بچائیں اور اپنی سیاست کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے 31 جنوری تک استعفیٰ نہیں دیا تو وہ 1 فروری کو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اپنے پاکستان میں لانگ مارچ کے لاحمل کا اعلان کرے گی۔ تو یہ ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ جو ہم پہلے دے چکے ہیں اور ہم اسی کے اوپر چلیں گے۔ ہم کسی حکومتی ترجمان کے بیان کے رد عمل میں اپنی حکمت عملی تبدیل نہیں کریں گے۔ 31 جنوری تک اگر استعفیٰ نہیں آیا تو 1 فروری کو پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھے گی اور وہ لانگ مارچ کے ٹائم، طریقہ کار، اس کی ڈیسٹینیشن کا
تعین کر کے اس کا اعلان کرے گی. اور میں مذمت کرنا چاہتا ہوں, مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ایک نوجوان کا قتل بھی اسلام آباد میں ہوا ہے. ایسے واقعے جو ہم بالکل مذمت کرتے ہیں, اور یہ حکومت شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہے.